مولانا موسوی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. علامہ صاحب نے فرمایا کہ لقمہ حلال جو ہے نا وہ بیسک چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی کیا ہیں کہ بچے کو صحیح سیدھے پرورش کیے جا سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بہترین ٹاپک آپ لوگوں نے چنا اور مجھے خوشی ہوئی چونکہ یہاں سے خود ایک شخصیت سازی ہو رہی ہے. جب ہمارے بچے دوسرے سوشل میڈیا سے میں گرفتار ہیں، وہاں پر اگر اس طرح کے پروگرام سنیں گے تو بہت ساری چیزوں سے خود والدین کو بھی سیکھنے کو ملے گا اور اولاد کو بھی. دیکھیں، سب سے بڑی بات ہمارے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ ہے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہمیں چونکہ وہ ایک باپ بھی تھے، اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، اور خود اولاد بھی تھے، اور والد چلے جاتے ہیں، پھر والدہ چلی جاتی ہیں، تو ایک وہ انہوں نے سارے مراحل طے کیے. ان کے بعد پھر انہوں نے ہمیں زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں پر ہمیں ہماری رہنمائی نہ کی ہو. دیکھیں، ایک مرتبہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور گھوڑے بن جاتے ہیں خود، اور مولا حسن مولا حسین دونوں پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کتنا ہم تو دیکھ رہے ہیں گھوڑا کتنا اچھا ہے. تو کہتے ہیں نہیں، یہ نہ کہو کہ گھوڑا کتنا اچھا ہے، یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہاں سے اولاد کی محبت کے بارے میں بتا رہے ہیں. دوسرا، ایک شخص اچھا بڑا پیار کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، گال پہ بوسے دے رہے ہیں، سر پہ بوسے دے رہے ہیں، ہاتھوں پہ بوسے دے رہے ہیں امام حسن حسین کے. تو ایک شخص آیا، وہ آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے 3 سال ہوئے ہیں بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا، مگر میں نے آج تک، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مرد ہوں، میں بہادر ہوں، شجاع ہوں، تو یہ ایک بہت ناچیز سا عمل ہے کہ میں بچے کو جا کے بوسہ دوں. تو رسول اللہ کو نے جب سنا تو غم زدہ ہوئے اور غصے سے ایسے کہا کہ اے شخص، تم کیسے انسان ہو کہ جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے. اور پھر بتایا کہ کوئی شخص، یہ آپ سب کے لیے ہے، کوئی شخص جب اپنے بچے کو ایک بوسہ دیتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک بہت تناؤدار درخت پیدا کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ اسی چھاؤں میں آ کے بیٹھے گا. تو وہ دوسرے تو ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، اس طرح تو پھر ہمارے گھر میں جنت میں ہمارے تو بہت سارے درخت ہو گئے ہوں گے، میں تو اپنے بچوں کو چومتا ہوں. دوسرا صحابی کہتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مگر یہ ہے کہ اپنے ان درختوں کو جلا نہ دو. کہا کس طرح؟ کہا کہ وہ اس طرح کہ اگر تم اپنے بچے کی تربیت صحیح نہیں کرتے ہو، اگر تم اپنے بچے پر مثلا ہم چیختے ہیں، ہم ان کو لڑتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو درخت ہم نے ان سے محبت کر کے بنائے تھے وہ سب ہم پھر جلا بھی سکتے ہیں. تو یہ دونوں پہلو پر بات کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. اسی طریقے سے ہم اگر گھر میں دیکھیں تو پاک نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جب وہ آتی ہیں تو خود اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، قام الیہا، بڑھتے ہیں اپنی بیٹی کی طرف، خالی کھڑے نہیں ہوتے. مثلا اگر قام الیہا نہیں ہے، قام بہا نہیں ہے کہ مثلا کھڑے ہو گئے، نہیں، قام الیہا. تاریخ نے جملہ بہت دقیق کہا کہ نہ فقط کھڑے ہوتے ہیں بلکہ سیدہ کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انہیں چومتے ہیں، ان کے بازوں کا بوسہ دے لیتے ہیں، پھر اس جگہ پر بٹھاتے ہیں جہاں خود بیٹھتے ہیں. اب ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کس طریقے سے یہ احترام کر رہا ہے. پھر اچھا، مسجد میں بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، اور دیتے دیتے دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے اندر داخل ہو رہے ہیں. جیسے ہی مسجد کی ڈیوڑی سے اندر آنا چاہا تو ان کا پاؤں اس ڈیوڑی میں ٹکرایا، ٹھوکر لگی، گرنے لگے تھے کہ رسول اللہ نے اپنا ممبر چھوڑا، بھاگے اور جلدی میں جا کر حسین کو سہارا دیا یا انہیں اٹھایا جا کر اور لے آتے ہیں ممبر پہ. اور ممبر پہ آج بھی آپ دیکھیں جمعے کی جب ہم نماز، چونکہ یہاں پر ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ نہیں ہے کہ عورتیں بھی جائیں مساجد کے اندر جمعہ پڑھیں، مگر سعودی عرب میں، ایران میں، دوسرے اسلامی ممالک کے اندر عورتیں مرد سب جاتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے. تو مساجد میں آپ دیکھیں جب ایک پہلا خطبہ ہو جائے تو پھر عالم دین تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، نیچے بیٹھنے کے بعد پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ کوئی